اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب امام سید پروفیسر بدی الدین سہروردی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت برادران اسلام حضرت مولانا علامہ ابراہیم بن امتیاز چشتی صاحب مدث اللہ العالی اور میرے محترم جناب حنیف اشر صاحب، بزرگان ملت برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inshallah I will mix Urdu and English both because I know there are some sisters and brothers who does not understand English. اور علامہ ابراہیم صاحب کی تقریر جو تھی وہ موسٹلی انگلش میں تھی تو مجھے تھوڑی سی اردو بھی بولنی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ہماری وہ جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں جو اردو نہیں سمجھتی اور انگلش نہیں سمجھتی، ان کو بھی اس میں سننے کا موقع ملے. دیکھیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور بڑی اہم رات ہے. This is one of the most important nights of all around the year. This is the night of Ashura. ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ جمعے میں عاشورے کی دن کا جو تاریخی اہمیت ہے اس پہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن میں امام علی مقام سیدنا امام حسین اور آپ کے جو رفقائے کار ہیں ان کے واقعہ کربلا کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اور اہل بیت کے ذکر کرنے کی کیوں ضرورت ہے اس پر میں بات کروں گا. دیکھیے آج کل ہم نے اسلام کو، بلکہ آج کل کیا، یہ بات جو میں نے جمعے کی نماز کا جو تقریر تھی اس میں بھی میں نے یہ کہی تھی کہ ہم آج جو مسلمان جس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں یہ پرابلم نئی نہیں ہے. یہ اسلام میں، اسلام کی پہلی صدی جو تھی، مسلمانوں کی جو پہلی صدی تھی اس میں اور اس کی دوسری صدی میں اور اس کے بعد کافی حد تک رہی. دس از ناٹ سم تھنگ نیو ٹوڈے وی آر فیسنگ. اٹ اسٹارٹیڈ ود دی شہادہ آف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہو گیا تھا سارا معاملہ، بلکہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے ان کے دور میں شروع ہو گیا تھا امام. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا. پلیز لسن ٹو می اینڈ اف یو ہیو کوسچن ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ وی ول ہیو اے کوسچن اینڈ آنسر انشاءاللہ. اسلام، واٹ از اسلام بائی دا وے؟ یہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں اہل بیت کی ذکر کرنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں یو ڈونٹ گیٹ انٹو دس. جیسے ہمارے حنیف بھائی نے بھی یہ کہا، علامہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ سیاسی جنگ ہے. دس واز اے پولیٹیکل وار اینڈ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسلام ایٹ آل. علامہ صاحب نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ، مولانا ابراہیم صاحب نے تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ائمہ اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے فضائل آپ کو سنائے. لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از ویری سمپل، یو ڈو 5 things اینڈ یو آر ڈن ود. میں نے جو بات جمعے کی نماز میں کہی تھی میں دہراتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. کوئی شخص 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، if somebody is praying 5 prayers, alhamdulillah, it is good. You have done all your 5 pillars of Islam. It is perfect. But the same person who performed 5 prayers, have done Hajj, have given zakat, performed Sawm in the month of Ramadan, وہ شخص جاتا ہے اپنی ماں کو دھکا دے دیتا ہے اور گرا دیتا ہے، ماں کو گالی نکال دیتا ہے، باپ کی بے عزتی کرتا ہے، باپ کی بے عزتی کرتا ہے، ماں کو
برا بھلا کہتا ہے، بیوی کے ساتھ نوکرانیوں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس کے یہ جو 5 کام ہیں اس نے جو کیے ہیں، یہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہ بندہ 5 کام تو اس نے کر لیے نا. جو ہم جو اسلام کی ڈیفینیشن آج کل عام ہو رہی ہے، بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، بھائی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن خالی نماز کا نام اسلام تھوڑی ہے. اچھا جی کہتے ہیں جی عاشورے میں کی بات کرو، جی عاشورے کی دوسری اہمیت بھی بتاؤ. یہ واقعہ کربلا تو بہت بعد میں ہوا تھا، واقعہ کربلا بہت بعد میں ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے آخر میں آئے تھے، ان کا سب سے زیادہ ہم ذکر کرتے ہیں. بخدا یہ خارجیت ہے جو آج سے 1300 سال پہلے مسلمانوں کو تباہ کر کے گئی اور وہ دوبارہ تباہ کرنے پر تلی ہوئی. If we do not wake up from that sleep that we are right now in, we will be destroyed. یہ اسلام کو ختم کرنے کی وہ سازش ہے کہ جو آج سے 1300 سال پہلے شروع ہوئی تھی، بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی، اور اس دور کے بعد سے لے کر بیچ میں اس میں اونچ نیچ آتی رہی، اور اب یہ دوبارہ اس کا ریوائول ہو گیا. وہ بندہ اب جنت میں نہیں جا سکتا چاہے وہ 5 نمازیں پڑھے، پورے سال کے روزے رکھ لے، جس نے اپنی ماں کو دھکا مار کے زمین پہ گرایا ہو، جس نے اپنے باپ کو گالیاں نکالی ہوں، جس نے باپ کی بے عزتی کی ہو، یہ نماز روزہ اس کو جہنم سے بچا ہی نہیں سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام از مور دین وٹ وی تھنک. مسلمان ہے نا، تو میں غلط بات کہوں مجھے روک دیجئے. الحمدللہ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ جو کسی کی بات کا برا مان جائے. ہم دین پھیلاتے ہیں تو ہمیں ذرا تھوڑا سا صبر بھی کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے ایک شخص ہے جو 5 ارکان اسلام کے پورے کرتا ہے، بالکل ٹھیک پورے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، لوگوں پہ بہتان بھی لگاتا ہے، پاکیزہ انسانوں پر بد کرداری کا بغیر ثبوت کے الزام لگاتا ہے، نیک لوگوں کو بدنام کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے اس کو یہ ساری 5 ارکان اس کو جنت میں لے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ نمازی چغل خور جنت میں جا سکتا ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازی ہوگا نا کوئی بات نہیں، وہ جو مرضی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان 5 ارکان سے زیادہ ہے. ایک آدمی بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، آئی ایم فل، اور وہ دیٹ پرسن از ڈائنگ. اگر وہ خدا نہ خواستہ میرے سامنے بھوک کی حالت میں مر گئے، میرا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ کوئی، نہ شیروانی نہ ٹوپی نہ پگڑی کوئی کام نہیں آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں عبادات کے علاوہ دوسرے حقوق بھی ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ہیں. اب ماں باپ کا حق بھی ہے، بیوی کا حق بھی ہے، ہمسایوں کا حق بھی ہے، انسانوں کا حق بھی ہے. ان تمام حقوق کو ہم ریکگنائز کر لیں، اور آل مصطفیٰ کا حق جو اللہ نے ہم پر بنایا ہم اس کو ریکگنائز نہ کریں. ہم سے اچھا مسلمان، ہم سے بدترین مسلمان اور کون ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا آل نبی کا حق اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. آپ اپنے ابا کو تو کہیں گے ابا بہت اچھے ہیں، اور امام حسین جو جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام حسن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ الزہرا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا ہے، علی المرتضیٰ جن کی پرورش رسول کریم نے خود کی ہو، ہم ان کے ساتھ جب بات کریں ادب اور احترام کی تو کہیں جناب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، نماز پڑھ لیا کرو. یہ وہ بغض ہے جو بنی ہاشم سے لوگوں کو تھا، یہ وہ بغض ہے جو آل نبی سے لوگوں کو تھا، یہ وہ بغض ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، کہہ نہیں سکتے تھے، آج اس کا کھلم کھلا اظہار ہونے لگے. آپ سنیے غور سے بات. ایک چیز نہیں ہے ایمان، ایک چیز، ایمان کسی چیز کا نام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان سرٹن چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دے. غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. ایمان اس کسی چیز کا نام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کسی
چند چیزوں پر یقین کر لیں، اللہ پر یقین، رسولوں پر یقین، قیامت پر یقین، فرشتوں پر یقین، وہ جو 6 چیزیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک دفعہ ایمان آنے کے بعد گارنٹی ہے کہ موت بھی اس پہ ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ملنا اچھی الحمدللہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا، بچانا، یہ بھی اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا ایمان مل گیا، اب اس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو there are 2 things, not one, that I have faith. Okay, you have faith, good. But how you can sustain this faith? اس ایمان کو بچاؤ گے کیسے؟ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، قرآن اگر آپ نے پڑھا ہو، الحمدللہ پڑھا ہے آپ نے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا، سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا، بعض ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. غور سے سنیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، ایمان لے کر آئے، اور بعد میں وہ کافر ہو کے مرے. تو ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک کے ہاتھ پہ قبول کرنے والا ہر شخص ایمان بچا چکا تھا، یہ بتا رہا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کافر ہو سکتا ہے ایمان کے بعد بھی. وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا دشمن ہو جائے کافر ہو سکتا ہے. قل ان کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان ضرور لے کے آئے تھے، تم مومن بن گئے تھے، تم مسلمان بن گئے تھے، لیکن کیا کیا؟ تم اس کے بعد کافر ہو گئے. اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے، اسلام کی تاریخ میں بھی مل جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چند واقعات مل جائیں گے. ایک صاحب تھے مدینہ میں مسلمان ہو کے گئے، مکہ میں مسلمان ہو کے گئے، ہجرت حبشہ کی، وہاں جا کے عیسائی ہو گئے. ایک شخص تھا مدینہ میں مسلمان ہوا، اس کو شراب اس نے پی لی، اس کی سزا ملی، تو وہ اس ضد میں آ کے کافر ہو گیا، باہر روم جا کے مر گیا وہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا ہوا ہے. زیادہ واقعات نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں لیکن ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ملنا نجات کی گارنٹی نہیں ہے. غور سے سنیے گا، ایمان مل جانا نجات کی گارنٹی نہیں ہے، ایمان پہ مرنا نجات کی گارنٹی. سمجھ گئے آپ؟ ایمان مل جانا نجات کی گارنٹی نہیں ہے، ایمان پہ مرنا نجات کی گارنٹی ہے. حضرات محترم، تو ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں یہاں پر الحمدللہ. ہم اس ایمان کو بچائیں کیسے؟ اس ایمان کو کیسے قائم رکھیں؟ اس حالت میں کہ ہم جب مریں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم اس ایمان پر مریں جس ایمان کے نتیجے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی بجائے جنت عطا فرمائے. تو آل نبی، اب میں آپ کے سامنے قرآن پیش کروں گا، حدیث شریف پیش کروں گا. ابراہیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا، چند میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ آل نبی کو چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے. تم نے سمجھ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری بھی ایک فیملی ہے. بخدا جو انہوں نے ابراہیم صاحب نے بات کی، ایک صاحب مولانا صاحب ہے، میں دیکھیں بار بار کہتا ہوں کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن بہت ہوتا ہے، میں ان کو کنفرنٹ کرتا ہوں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں. اس لیے الحمدللہ کہ ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس جو عقیدہ ہے، جو الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، خدا کی قسم یہی وہ اسلام ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. باقی سارے جھوٹے، باقی سب کے پاس ملاوٹ ہے یا جھوٹے. اہل سنت والجماعت یہی عقیدہ اسلامیہ ہے. وہ کیسے ہے؟ اب آپ آئیے. لوگ کہتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بات کی تھی، میرے سامنے ایک صاحب نے کہی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر امام حسین چڑھ گئے تھے. آپ کو پتا ہے نا نماز کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سجدے کی حالت میں تھے حضور. بعد نماز پڑھا تھے، امام حسین بچے تھے کھیلتے ہوئے آئے. میں نے بولا حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، باجماعت نماز تھی، پیچھے سارے صحابی پڑھ رہے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی. تو نبی علیہ
علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں آیا کہ امام حسین کو سجدے کی حالت میں اپنے کندھے سے اتارتے زمین پہ بٹھا دیتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اتنی دیر ہو گئی کہ صحابی پیچھے پریشان ہو گئے نماز کی حالت میں, کتنا لمبا سجدہ حضور نے تو کبھی نہیں کیا, آج کیوں کر دیا. Why he is making such a long sajda, he has never done it before. جب نماز ختم ہو گئی نا, ایک صحابی آئے رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ, میں تو ڈر گیا کہ آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا. یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا کہیں آپ کی روح آپ کے قفس انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی, اتنا لمبا سجدہ. حضور نے فرمایا نہیں, میرا سجدہ لمبا اس لیے نہیں تھا کہ میں سجدے میں تھا, میرے کندھے پر حسین چڑھے ہوئے تھے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کو اتاروں, اب وہ اپنی مرضی سے اترے ہیں تو میں نے سر اٹھایا ہے. میں نے مولانا صاحب سے پوچھا, حضرت آپ کا بچہ آپ کے پیشانی آپ کے کندھوں پہ چڑھ جائے, اتنا لمبا سجدہ کر کے تم نماز پڑھاؤ گے, تمہاری نماز بھی ختم, صاحب کی نماز ختم, رسول پاک کی نماز ختم نہیں ہوئی, کیونکہ سب کی نماز جائے. تمہارے بچے تمہارے کندھے پہ نماز میں چڑھ جائیں گے, تم نے اتنا لمبا سجدہ کیا, تمہاری نماز ختم, نماز باطل ہو گئی, اس لیے کہ تم نے کسی دوسرے کی وجہ سے سجدے کو لمبا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نا, آپ نے کسی دوسرے, اگر یہ فقہی مسئلہ ہے, علماء بیٹھے, فقہی مسئلہ ہے, اگر نماز کے اندر کسی نے کہہ دیا جناب نماز میں جا رہے ہیں, امام صاحب کو پہلے کہتے حضرت ذرا آج لمبی سورت پڑھ لیجیے گا, میں ذرا وضو کر کے آتا ہوں تاکہ میری جماعت مس نہ ہو. میں فقہی مسئلہ بھی بتا دوں, ٹھیک ہے, اس نے کہا میں ذرا وضو کرنے جا رہا ہوں, پلیز ریڈ لٹل بٹ لانگ. اور اگر امام صاحب نے اس کی وجہ سے نماز کو لمبا کیا تو اس کی نماز باطل ہوگی, سب کے اور پیچھے والوں کی بھی گئی, کیونکہ امام کی نماز خراب تو سب کی نماز خراب ہے. نماز اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں. بنگلہ دیش کی ایک میں بات سناؤں, ایک صاحب بنگلہ دیش میں امام صاحب تھے, تو ان کا یہی مسئلہ ہوگا, ان کا حضرت میں نے وضو کرنا ہے, ذرا امام لمبی نماز پڑھیے. انہوں نے سورہ فلق وہ پڑھ دی, سورہ اخلاص, قل اللہ شریف, تو نماز تو جلدی ختم ہوگی. وہ کہنے حضرت میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نماز لمبی کیجیے گا, میں وضو کر کے آؤں گا تو میری ساری نماز کی. اس نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے, میں نے سب سے زیادہ پڑھا, میں نے تو سب سے زیادہ پڑھ دیا, 1/3 قرآن پڑھ دیا میں نے, اس لیے کہ نہیں پڑھ سکتے. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امام صاحب اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کر نماز کو لمبی اس لیے کر دے کہ بچہ کندھے پہ بیٹھا ہوا, تو ان کی نماز بھی باطل, سب کی نماز باطل. لیکن یہ صرف حسین کو مقام حاصل ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے کندھے پہ بیٹھ جائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دے, نماز پھر بھی قائم رہتی. من الحسین. حضرات محترم, اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ, اچھا وہ مولانا صاحب کہنے گے نہیں حضور کے بچے تھے اس لیے, میں نے کہا نہیں, آپ نہیں کر سکتے, یہ صرف حضور کر سکتے ہیں, اور وہ بھی حسین اپنی آل کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. حضرات, ہم جو اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, یہ ایمان کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں. میں اب جو بات کہنا چاہتا ہوں, ایمان کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں. غور سے سنیے گا میری بات, اور ایک بات میں غلط کہوں آپ روک سکتے ہیں, یہ کینیڈا پاکستان نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے بھی. ہاں حضرات محترم, ایمان بچانا, خالی نماز سے ایمان نہیں بچتا ہے, خالی روزہ رکھنے سے ایمان نہیں بچتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت کرنا, نہیں ضرور کرنا ہے. نماز حضور نے فرمایا کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, یہ حضور کی حدیث ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا, مسلمان نماز پڑھتا ہے. کافر روزے نہیں رکھتا, مسلمان روزے رکھتا ہے. کافر حج نہیں کرتا, مسلمان حج کرتا ہے. تو یہ ہمارے ارکان اسلام ہیں. لیکن میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں, ان ارکان اسلام کو کرنے کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ سارے آپ کو اس حال میں رکھیں کہ آپ ایمان پر مریں یا میں ایمان پر مروں. صرف ایمان اگر بچ سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فارمولہ عطا فرما دیا. ظاہری صفائی حاصل کرنے والوں سے اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری طرف آ جائیے آل نبی کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے یہ فیصلہ
کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، اور وہ اللہ خود تمہیں پاک اور صاف ایسا کرے جیسا پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جن کی پانی سے پاکیزگی ہوتی ہے ان کی صفائی اتنی اچھی کہ اللہ ان سے پسند کرتا ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو جن کو پاک اللہ کہہ کہ میں تم کو کرتا ہوں وہ کتنی محبت کے حقدار ہیں، وہ کتنی محبت کے حقدار ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، اس لیے ان کا ایمان بچا نہیں ہے، ٹوپیاں شوپیاں پگڑیوں میں رہ گیا اسلام، بس ظاہری لک میں رہ گیا اسلام، دل سے نکل گیا ہے اسلام، ہم نے ظاہری شکل بنا رکھی ہے۔ It is not in the heart. The reason is what sustain your iman is not only just apparent following of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the utmost respect for Rasulullah and his progeny and his Sahaba ikram. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، میں 2-3 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بات طویل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ غور کیجئے، ہمارے لوگ کھٹ سے حدیثیں لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، جو اس کو تھام کر رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک رہے گا بالکل۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو اکثر علماء، اوور ویلمنگ میجارٹی آف علماء یہ حدیث سناتے، which is fine، بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل الحمدللہ، میرا بھی ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، ہولڈ اٹ ٹائٹ، یو ول نیور گو رانگ۔ اور یہ حدیث سب سناتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جو متواتر، دوسری حدیثوں کی کتابیں متواتر آئی، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، بیہقی شریف، ان تمام حدیث کو کتابوں میں، اور اس کا بلیک آؤٹ کر جاتے ہیں صاحب۔ سمجھ گئے؟ اس کا سب بلیک آؤٹ کر جاتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو تم نے یہودیوں پہ الزام لگایا کہ یہ جناب جو اپنی مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں بیان کر دیتے ہیں، جو مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی اس کو چھپا دیتے ہیں۔ قرآن نے ان کے متعلق کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں تم بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض چیزوں کو نہیں مانتے ہو۔ تو ہم نے ان لوگوں کی مذمت کی جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپائیں، اللہ کی رسول کی باتوں کو چھپائیں۔ آج کے 14ویں صدی کے مسلمانوں نے، علماء نے یہی کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کی باتیں سنا دو، باقی سب چھپا دو جو رسول پاک نے کہا۔ یہ حدیث بھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، جو حدیث کی کتابوں میں متواتر آئی ہے، کئی اسناد سے آئی ہے، اس سے زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں جو میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مومنو سن لو، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ویری ہیوی تھنگ، ثقلین، بڑی بھاری 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ یاد رکھو یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، کل قیامت میں حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے، ان کو تھام کر رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یار this is not hadith. Why don't you tell? یہ بھی تو حدیث ہے، اور یہ اس سے زیادہ آئی ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں۔ اس کو کیوں نہیں سناتے علماء؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بغض ہے، اور انہوں نے نماز روزہ حج زکات میں اسلام کو کر دیا، بھائی یہ 5 چیزیں کر لو۔ حضرات محترم، قربان جائیں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو نسائی شریف میں بھی ریپیٹ ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان سے کچھ اچھی طرح بات نہیں کی، حضرت عباس کا دل تھوڑا سا ان کا ٹوٹا،
ذرا ان کو ناگوار گزری. یہ کون ہے؟ عباس، حضور کے چچا کی بات کر رہا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے چچا کچھ غمگین بیٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ کسی نے کوئی ٹونٹنگ کی ہے، کوئی بات کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے چچا، اس کسی انسان کو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، حضور کا فرمان ہے، یہ حدیثیں بھی تو سنایا کرو. حضور نے حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا سن لیں، کسی بھی انسان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ آپ سے محبت اللہ کی خاطر کرے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے کرے. میری رشتہ داری کی وجہ سے جب سے آپ سے محبت نہیں کرے گا اس کو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا. حضور نے نہیں کہا اچھا نماز پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، میری رشتہ داری کی وجہ سے آپ کا ادب احترام نہ کرے اس کو ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا. حضرت عباس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور وہ حسین اور حسن، فاطمہ زہرا، علی المرتضی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے. امام حسن اور حسین جب یہ چھوٹے سے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے ایسے، اور یہ بچے حضور کے سینے پہ چڑھ جاتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نکال کے ان کو چساتے تھے. اتنی محبت تھی. علامہ صاحب نے حدیث سنائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن امام حسین لڑکھڑاتے ہیں، گر جاتے ہیں. حضور آج تو ہوتا ہے نا پیر صاحب کو، ہوتا ہے نا پیر صاحب کہتے ہیں اپنے مرید کو جا بھی ذرا کام کر کے آ، ہے نا جی. مولوی صاحب ہوتے ہیں اپنے شاگرد کو کہتے ہیں ذرا یار یہ کام کر دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو اپنے کسی صحابی کو کہتے تھے بھائی میرے بچے گر گئے ذرا ان کو اٹھا لاؤ، کہہ سکتے تھے. اور صحابی بڑے شوق سے جاتے، بڑی عزت سمجھتے ہیں، جاتا خوشی کے ساتھ. حضور جس کو حکم دیتے وہ جاتا، امام حسن کو امام حسین کو اٹھا کے لے کے آ جاتا. لیکن امام حسن اور حسین لڑکھڑا کے گرتے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں مسجد میں محراب پہ ہیں، ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا. حضور نے کسی کو نہیں کہا، ساری صفوں کو چیرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، اپنے نواسوں کو اٹھایا اور خطبے میں اٹھا کے دونوں کو اس طرح سے پکڑ کے پورا خطبہ پورا کیا. مولوی صاحب کو یہ حدیث سنائی، کہنے کہ ہاں نانا کو اپنے نواسوں کے ساتھ تو کرنا چاہیے. میں نے کہا تم کر کے دکھاؤ ذرا، لوگوں نے تمہیں ممبر سے اتار دینا ہے، لوگوں نے نہیں چھوڑنا تم کو، ایک آدمی نہیں چھوڑے گا. تم اپنے نواسوں کو لے کے کھڑے ہو کے کرو. تم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ بازی کر رہے ہو. حضرات محترم امام حسن اور حسین یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ لڑ کھڑا کے گرے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا یہ پریشان ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ زہرا دوسرے کمرے میں امام حسن کو یا بلکہ امام حسن کو وہ تیار کر رہی تھی. حضور کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زور سے آواز دیتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ فاطمہ حسن کو میرے پاس بھیج دو. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں. امام حسن آتے ہیں، نہایا ہوا ہے، نئے کپڑے پہنے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن کو اپنی باہوں میں کہتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنتا ہے. حضرات محترم ایک بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان میں اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ سب بعد میں بادشاہوں کی تلوار کی زور میں جو تاریخ لکھی گئی ہے نا اس کو پڑھ کے سارا فساد پیدا ہوا. بادشاہ جو تھے بڑے ظالم گزرے ہیں بدقسمتی سے. مسلمانوں کی تاریخ بڑی خراب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. بادشاہوں نے تلوار کے نوک کے اوپر حدیثیں بھی لکھوائی ہیں اور تاریخ بھی لکھوائی ہے. اس کے نتیجے میں بنو ہاشم کی دشمنی تھی، حضور کی آل کی دشمنی تھی، باتیں صحیح نہیں لکھی گئی. آپ اس کو مد نظر رکھیں. مجھے بتائیے، مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا مسلمان ہوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضور پاک کے وصال سے 2.5 سال پہلے، 2.25 سال پہلے ان مدینہ شریف۔ ہی بیکیم مسلم 2.5 سال 2.25 سال، میکسیمم 3 ایئرس۔ اور حدیثیں کتنی ملتی ہیں ان کی؟ سب سے زیادہ حدیثیں 6000 سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کمپیئر تو کریں ذرا، سوچو تو صحیح۔ حضرت علی حضور کے ساتھ بچپن سے ہیں، 10 سال کی عمر میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے سے حضور کے ساتھ ہیں، اس کے بعد یہ، اور حضور کے ساتھ سائے کی طرح سے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کتنی ملتی ہیں ٹوٹل حدیثیں حضرت علی کے حوالے سے؟ چند حدیثیں، 20-25۔ حضرت علی کو کیا وہ یاد نہیں رہتا تھا ان کو، یا وہ حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے؟ ارے حضرت علی کے بارے میں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ علم کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ ارے وہ علی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوتا، دوسرے کو بھیجتے ہیں، تیسرے کو بھیجتے ہیں، چوتھے کو بھیجتے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ اب جس کو بھیجنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے اعلان کر دیتے ہیں کہ کل جس کو بھیجوں گا قلعہ فتح ہو کے رہے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ، حضرت محترم حضرت علی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو میں تھوڑی سی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سارے ڈھکوسلے لوگوں نے بنا رکھے نا، وہ ان کا دشمن تھا، وہ ان کا دشمن تھا۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں دشمنی نہیں، ان میں بڑی محبت تھی۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ ان پر تھا۔ یہ تو بعض میں جو جنگیں ونگیں تھوڑی بہت ہوئی ہیں، یہ تو کافروں نے، مشرکوں نے، خارجیوں نے، منافقوں نے سازشیں کر کر کے غلط فہمی پیدا کی تھی، ورنہ صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھی۔ خاص طور پہ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معاملے میں حضرت علی سے مشورہ ہوا، حضرت علی نے آپ کو مشورہ دیا، تو حضرت عمر کی دعا ہے اے اللہ مجھے علی المرتضیٰ کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ یہ حضرت عمر نے کہا، یا اللہ مجھے علی المرتضیٰ کے بعد زندہ نہ رکھنا، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا ان کے بعد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضرت عمر نے بارہا کہا کہ اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث انہوں نے سنائی امام صاحب نے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت فاطمہ زہرا سے تھی کسی سے بھی نہیں تھی۔ اب اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان، اچھا ایک بات اور، لوگ بڑا کہتے ہیں اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، تو آپ اتنی تعریف مت کریں۔ یہ بھی کہتے ہیں نا، ہمارے بچے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بات تو صحیح، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے بس۔ اگر یہ فارمولہ ہے تو قرآن کریم تو 3/4 لوگوں کی تعریف سے ہی بھرا ہوا ہے، یا 3/4 کنڈمنیشن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف نہیں سنائی؟ رسول کریم کے اوصاف نہیں بیان کیے، حضور کی تعریف نہیں کی؟ ارے قرآن کریم کا کون سا صفحہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی شانیں بیان نہیں کی، جنت میں جانے والوں کے مقام نہیں بیان کیے، حضور کے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، حضور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود تعریف کی ہے، بلکہ ہر نماز میں یہ نماز کا حصہ بنا دیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بیان کر دیا، ہمیں یہ دعا کرنے کا حکم دیا اور کہا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھانا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے کہ یا اللہ وہ صراط مستقیم انعمت علیہم، ان کے ساتھ رکھنا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو کمپینین شپ تو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غضبناک ہوئے، جو گمراہ ہوئے، اللہ ان سے ہمیں دور رکھنا۔
تو معلوم یہ ہوا کمپینین شپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نماز کا حصہ بنا دیا کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ رہنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ سن لو جو بڑے ایمان والے ہیں نا، جو ہم بہت ایمان ہے ہمارے اندر، ہم نے جناب 40 دن کا چلہ لگایا ہے، ہم نے 40 مہینے کا چلہ لگایا ہے، ہم نے فلانے کو مسلمان کر دیا. بھائی فلانے کو مسلمان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور چلے لگانے کی توفیق دے. لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والا تو ڈرتا ہی اللہ سے، تو پھر کیوں کہا؟ ایمان تو ہوتا ہی اللہ کے ڈر کا نام ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، جس کو آمنو کہہ دیا وہ ساتھ اس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. معلوم یہ ہوا کہ ایسے بھی کچھ ایمان والے ہوں گے جو دعویٰ ایمان کا کریں گے، ڈریں گے اللہ سے نہیں. وہ دعویٰ ہی ہوگا، they will just claim, they just pretend. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور تمہارے ڈرنے کی کیا علامت ہوگی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان بچانا صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان سے بڑا کوئی ولی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو میں نے دور کیا، میں نے ان کو پاک اور صاف کیا. ان سے بڑا کوئی ولی نہیں. بات کو میں ختم کر رہا ہوں. حضرات محترم، صحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، انکلوڈنگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انکلوڈنگ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انکلوڈنگ سیدنا عثمان رضی اللہ، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کوئی شخصیت پرستی کر رہے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے ان کا اسلام قبول کیا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اسلام قبول کیا وہ ہمارے سر کا تاج، جس کا بھی کیا، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، تمام صحابہ کرام. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تمام صحابہ کا متفقون علیہ یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے نسب کی وجہ سے جو اہل بیت کو فضیلت حاصل ہے وہ اپنے اوپر سب سے زیادہ اس کو سمجھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر ابن الخطاب بھی، حضرت عثمان بھی، تمام صحابہ حضور کے نسب کی فضیلت کو مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے، اور اس پر ان کا ایمان تھا. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، حضرت ابوبکر کے حوالے سے بھی، حضرت عمر کے حوالے سے بھی. حضرت عمر کی ایک بات سنا کے میں ختم کرتا ہوں. جب ایران فتح ہوا ہے، ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو بادشاہ تو مارا گیا، اس کی بیٹی جنگی قیدی بنا کے لائی گئی، ہے کہ نہیں؟ شہر بانو، وہ جنگی قیدی بن کے مدینہ آئی. بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. شی واز اے پرنسس، ویری بیوٹیفل. حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے پیر کی خاک بھی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بھی حضرت امام حسین کے تقریباً ہم عمر ہیں. یہ شہربانوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے ابا کے پاس چلے جاتے ہیں جو سربراہ مملکت ہے. حضرت عمر امیر المومنین ہے، سربراہ مملکت ہے، ہی از دی ہیڈ آف اسٹیٹ. والد صاحب کو جا کے کہتے ہیں والد محترم شہربانوں کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میری ہر. بادشاہ کی بیٹی بڑی خوبصورت، جنگی قیدی ہے. حضرت عمر کے پاس آپ کے صاحبزادے جاتے ہیں، حضرت عمر امیر المومنین ہے، سربراہ ہیں، جو فیصلہ کرتے کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اس کو چیلنج کرتا. آپ کہتے تھے بیٹا ہاں چلو، تم نے پہلے کہہ دیا تمہاری شادی ہوئی. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی. کہنے کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے کہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ شہزادی ہے، اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی. یہ شہزادی ہے، اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی. حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیے بات. یہ حضرت عمر کے نام کے یوم فاروق اعظم تو منا لیتے ہیں لیکن امام حسین کا دن نہیں منا سکتے. اور اس امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیے.
کہتے تمہاری شادی اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ شہزادی ہے، اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی. کہا وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ کہنے کا حسین ابن علی. حضرت عمر خود پروپوز کرتے ہیں. امام حسین ان کے پاس نہیں گئے کہ میری شادی کروا دیجئے. امام حسین نہیں گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کی شادی امام حسین سے ہوگی. کہا امام حسین سے کیوں ہوگی؟ ان میں کون سی بڑائی ہے؟ ان سے کہا، فرمایا سن میرے بیٹے. حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بیٹا سنو، حسین سے اس کی شادی اس لیے ہوگی کہ یہ شہزادی ہے، اس کی شادی شہزادی سے ہوگی. اور سن وہ کیوں افضل ہے ہم سب سے؟ اس لیے کہ حسین کی ماں تمہاری ماں سے افضل، حسین کا باپ تمہارے باپ سے افضل، حسین کا نانا تمہارے نانے سے افضل. This is not Sunni history. This is Sunni history. آپ کہتے ہیں جناب یہ شیعہ ہو گئے. قربان جائے میرے آقا سیدنا امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے پیر کی خاک بھی نہیں. امام شافعی، اللہ اکبر. امام شافعی پہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. قربان جائے امام شافعی کے فرماتے ہیں اگر اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہی ہوں. یہ امام شافعی نے فرمایا. یہ کس دور کے؟ ارلی ہسٹری آف اسلام. تم کو زیادہ اسلام آ گیا، تم کو زیادہ اسلام آ گیا. یزید وہ تھا جس نے خالی امام حسین کو شہید نہیں کیا، خالی آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کیا، کئی ہزار صحابہ کا قاتل. مدینہ شریف کے اندر اس نے گھوڑے دوڑوائے، مدینہ شریف کے اندر اس نے بغاوت کروائی. مدینہ شریف میں صحابیات، رسول پاک کی صحابیات عورتوں کو، ان کی آبرو کو لوٹا گیا. 3 دن تک مدینہ شریف کے اندر ایسا انہوں نے عذاب مسلط کیا ہوا تھا، ایسی بربادی مسلط کی تھی. کئی ہزار صحابی شہید ہو گئے. مسجد نبوی جو مسلمانوں کی اتنی بڑی مقدس جگہ ہے، اس مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے باندھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مسجد میں 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. ان کو تم رضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تاریخ ابن خلدون، تاریخ دمشق، کسی بھی ہسٹری کو پڑھ لیجئے، سنی ہسٹری کو پڑھیے. امام حسین جب کربلا آئے، وہ تاریخی باتیں ہیں، وہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین جب کربلا آئے، امام حسین کو جب 10,000 کی فوج نے روکا، چند لوگ، امام حسین کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، بچے ہیں. بغاوت کرنے کے لیے امام حسین نے نکلنا ہوتا تو کوئی فوج بناتے نا. خدا کی قسم امام حسن جب تلوار لے کے نکلے تھے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں، تو آپ 40,000 کی فوج لے کے نکلے تھے. امام حسین چاہتے تو 40,000 کی فوج کم از کم وہ تو لے کے چلتے نہیں. بغاوت نہیں تھی، وہ تو بچوں کو لے کے نکلے تھے. ان کو کوفے میں بلایا گیا تھا، دعوت نامہ بھیجے گئے تھے. آپ وہاں چلے گئے اس لیے کہ لوگوں کو دین بتائیں، جو وہ لوگ بھول رہے ہیں ان کو سمجھائیں، اسلام کا جو مذاق اڑ رہا ہے اس کو روکیں. تو امام حسین کو جب روکا گیا تو امام حسین نے دیکھا کہ یہ تو لڑنے پر تیار ہو گئے. تو امام حسین نے کہا دیکھو میں واپس جاتا ہوں. He said, don't fight. I'm not here for fighting. I'm not here for war. I don't want to fight with anyone. I want to go back. He said it. اور انہوں نے کہا no, you cannot go back. انہوں نے منع کر دیا یزید کی فوج نے. ان کا اچھا بھائی ایسا کرو، مجھے واپس نہیں جا سکتا ہوں، ایسا کرتا ہوں میں یزید سے براہ راست ملنا چاہتا ہوں، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. I want to talk one on one with him. اب بتائیے کوئی غلط بات ہے؟ اس کو بغاوت کہتے ہیں. کہنے لگے نہیں جی یزید صاحب سے بھی نہیں مل سکتے آپ، you cannot meet with him. پھر امام حسین نے کہا اچھا یزید سے بھی نہیں مل سکتا، میں پیچھے بھی واپس نہیں جا سکتا، میں اپنے آپ کو خود اپنی فیملی کے ساتھ ملک بدر کرتا ہوں. اسلام کی جو سرحد ہے، باؤنڈری ہے، اسلامک اسٹیٹ باؤنڈری، I will live there. میں اپنے آپ کو خود ڈپورٹ کر دیتا ہوں، میں شہروں میں نہیں رہتا، میں چھوڑ دیتا ہوں یہ ملک، اس کی باؤنڈری پہ جا کے رہوں گا. I will live there on the boundaries of the Islamic state. کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، یا تو بیعت کرو یا لڑو. تو تم کہتے ہو یہ بغاوت کی تھی.
Imam Hussein said, I want to go back. They said no. He said, okay, let me talk to Yazid. They said no. He said, okay, I will go outside the country. I will deport myself. I will live on the boundaries of the Islamic State. They said no. You take a bay'ah or you will fight. He said, oh, I cannot take a bay'ah. ایک فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر لوں میں؟ اور لوگوں نے کر لی تھی، بالکل ہمیں معلوم ہے. صحابہ میں بہت سارے صحابہ تھے، انہوں نے بیعت کر لی تھی، اسی کو ایکسکیوز بناتے. حضرات محترم، جن صحابہ نے بیعت کی تھی وہ بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ یزید کو حق پر سمجھتے تھے، وہ اس لیے بیعت کی تھی کہ وہ مزید خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے. That's it. وہ کہتے تھے کتنے خون بہیں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، اس ایول کو قبول کر لو. امام حسین نے کہا کہ میں ایول کو قبول نہیں کرتا. That's it. اس میں صحابہ کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. بائی دا وے جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ان کا اجتہاد یہ تھا کہ خون سے بچیں، زیادہ جنگیں نہ ہو جائیں. اور کتنا مریں گے، اتنے لوگ پر جنگ صفین میں، جنگ جنگل میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے تھے. امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کی تھی مسلمانوں کی جانیں بچانے کے لیے. حضرات محترم، اس وجہ سے صحابہ نے بیعت کی تھی. وہ یزید کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، وہ ظالم تھا جس نے مدینہ شریف میں تباہی کی. اچھا چلو جی، امام حسین کی اولاد سے، امام حسین سے تو تمہیں بغض ہے، رسول پاک کی آل سے تمہیں بغض ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو تو تم مانتے ہو نا؟ ہاں جی مانتے ہیں، بالکل مانتے. اچھا جی چلو، حضرت ابو بکر صدیق کے جو نواسے ہیں، یہ تو رسول کا نواسا تھا نا، تمہیں اس سے اتنی ہمدردی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے جو نواسے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ بھی رسول پاک کے صحابی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. یزید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مارا، شہید کیا، آپ کی لاش کو بیت اللہ شریف پہ لٹکا دیا، بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگا دی، بیت اللہ شریف کو تباہ کر دیا، منجنیقوں سے گولے پھینکے، بیت اللہ شریف میں طواف رک گیا. Where you will take this history? This is Sunni history, this is not Shia history. بیت اللہ شریف کو آگ لگائی تھی اس شخص نے، اس کی فوج نے. کعبہ شریف کو جلایا ان لوگوں نے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، ان کی لاش کو بیت اللہ شریف پہ 3 دن لٹکایا اس شخص نے. تم اس کو کہتے ہو رضی اللہ عنہ؟ تم تو سنی بھی نہیں ہو سکتے، تم تو مسلمان پتہ نہیں کیسے ہو. میں اب کسی کو کافر تو نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تم مسلمان نہیں. اب جو کچھ بھی ہو تمہیں اللہ جانے گا. تم نے تاریخ کو جھٹلایا، تم نے حقیقت کو جھٹلایا. بیت اللہ شریف کو آگ لگانے والے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ مسجد نبی میں گھوڑے باندھنے والے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے کو قتل کرنے والے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ اور حضور کی اولاد کو شہید کرنے والے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ حضرات محترم، دیکھو ان ظالموں کو. جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے، خاتون، یہ خواتین میری بہنیں، میری بچیاں، یہ سنیں ذرا غور سے، کیونکہ وہ جو فتنہ ہے نا وہ تو عورتوں میں بھی بہت زیادہ ہے. درس قرآن کے نام پہ آپ کو جو کیسٹیں سنائے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ تم کو قرآن پڑھا دیں گے، ایمان نکال دیں گے. جب جنگ ختم ہو گئی، تمام مرد حضرات امام حسین کے ساتھ جو گئے تھے سب شہید ہو گئے، انکلوڈنگ a 6-month-old child. سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. علی اکبر جو 14 سال کے تھے ان کو بھی شہید کیا. تم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. سب کو شہید کر دیا. ایک بچہ بچ گیا تھا، اس کا نام تھا زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. وہ بیمار تھے اس لیے خیمے میں رہے. اب آپ غور سے سنیے گا، دس از ہسٹری. ابن خلدون کو پڑھ لیجیے، تاریخ طبری کو پڑھ لیجیے، تاریخ دمشق کو پڑھ لیجیے، ان سب تاریخوں کو پڑھ لیں. ڈاکٹر طہا حسین جو مصر کے، انہوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کی. جب امام زین العابدین سب آ گئے، اور عورتیں ہیں سب، all ladies, all women, and among them there is only one boy. He's only 11 years old. شمر نے جب اس کو دیکھا کہ زین العابدین ہے، تو اس نے پہلے کہا کہ ان کا یہ ایک لڑکا بچ گیا ہے، اس کو بھی ختم کر دو تاکہ یہ مصطفیٰ کی نسل ختم ہو جائے. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس نے کہا یہ ایک لڑکا بچ گیا ہے امام زین العابدین، یہ لڑکا کیسے بچ گیا، اس کو بھی مار ڈالو تاکہ ان کی نسل ختم. حضرت زینب امام حسین کی بہن رو پڑی.
she cried and she said, او شمر ہم یہاں کربلا میں ہیں, ہم نے واپس مدینہ جانا ہے, ہم سب عورتیں ہیں, ہمارا کوئی محرم نہیں ہے. There is no محرم with us, please leave him, he is our محرم, he is the only one left. You want to kill him too? We have nobody as a محرم, you are not our محرم. How we will travel? کیسے ہم سفر کریں گے؟ یہ حضرت زینب کے جملے سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں تھوڑا سا رحم دیا, زین العابدین بچ گیا, ورنہ ان کو بھی مار دیتے. یہ کچھ شیعہ ہسٹری نہیں ہے, میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار. This is the truth. That's why Imam Zain al-Abidin was saved, because she said there is no mahram left for us. He is the only one boy. How we will go? We need to travel. خدا سے ڈرو. اس کو سن کر اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آ گیا. اب آپ سنیے جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کے واسطے یہ دس از اے, میرے نزدیک ہو سکتا ہے آپ کو میرے سے اختلاف ہو, میرے نزدیک یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف. غور سے سنیے یہ کیسے ظالم تھے. سب جنگ ختم ہو گئی, سب شہید ہو گئے, اب انہوں نے عورتوں کو جنگی قیدی بنایا. عورتیں ذرا غور سے سنیں, یہ عورتیں ہیں, دیر آر اونلی گرلز اینڈ ویمن. ان ظالموں نے ان عورتوں کو اکٹھا کیا اور جانوروں کے ساتھ رسیوں سے ان کو باندھا. خود یہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر بیٹھے اور ان عورتوں کو کہا تم پیدل چلو. ان کو سواری بھی نہیں دی. دس از ناٹ شیعہ تھنگ. میں کوئی شام غریبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی میں بتا دوں. آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. میں کوئی شام غریبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, لیکن ہم سچ کو کیوں چھپائیں؟ کیوں چھپائیں؟ انہوں نے عورتوں کو, اور یہ عورتیں کون ہیں؟ حضور کی اولاد. حضرات آپ کی, میری بھی بچی ہے الحمدللہ, میری بھی بیٹی ہے, میری بھی بیوی ہے, میری بھی ماں, میری بھی بہن. آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کی بچی کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ کوئی یہ کرے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ اور یہاں نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے عورتوں کو پیدل چلایا کربلا سے لے کر دمشق تک, خود اونٹوں پر اور گھوڑوں پر بیٹھے یہ لوگ. مسلمانوں کی ہسٹری اچھی نہیں ہے. مسلمان تھے سارے, اس میں ایک بھی یہودی نہیں تھا, ایک بھی عیسائی نہیں تھا, ایک بھی کوئی دیریا نہیں تھا. سب اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. ہر قرآن پڑھنے والا ضروری نہیں ہے سچا مسلمان ہو. اور سب عربی آتی تھی سب کو. پاکستان سے کوئی نہیں گیا تھا وہاں پر, سب کو عربی آتی تھی. ترجمہ نہیں کرنا پڑتا تھا ان کو قرآن کا. انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا لیکن میرے قرابت داروں سے پیار کا سلوک کرو. یہ پیار کا سلوک ہے کہ نبی کے گھر والوں کو انہوں نے جنگی قیدیوں کی طرح سے اونٹوں سے باندھ کر, گھوڑوں سے باندھ کر کہا پیدل چلو. یہ عورتیں پیدل گئی ہیں کربلا سے دمشق تک, اور ان کے ساتھ ان ظالموں نے ایسا سلوک کیا کہ انسان کافروں کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گا. نبی کے گھر والے جو لوگ ہماری بچیوں کی, عورتوں کے سر چھپانے کے لیے آئے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے چھتے, ان کے دوپٹے بھی چھین لیے. حضرت زینب ننگے سر تھی. شی ہیڈ نو دوپٹہ, نو حجاب, نو اسکارف, نتھنگ. اینڈ دے وینٹ لائک دس فرام کربلا ٹو آل دا وے ٹو دمیسکس. دمشق کے جب شہر میں پہنچے تو گلیوں میں ان کا جلوس نکالا گیا. دس از سنی ہسٹری, یہ ناٹ شیعہ ہسٹری. آئی ایم ناٹ شیعہ, الحمدللہ, آئی ایم سنی. ہاؤ کین یو ڈینائی دیز تھنگس؟ انہوں نے دمشق میں نبی کی اولاد کا جلوس نکالا, اور وہ بھی ساری عورتیں اور ایک بچہ. ایک گلی میں سے گزرتے ہیں حضرات محترم, تو ایک عورت جو چھت پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس جلوس کو, اس نے اس میں سے ایک خاتون کو پہچان لیا. وہ سمجھ گئی یہ تو نبی کے گھر والے. اچھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا کربلا میں, اس میں کمیونیکیشن سسٹم تو اتنا تھا ہی نہیں نا.
لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سے جنگی قیدی آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کون ہے، کمیونیکیشن نہیں تھا، پیپل ڈڈ ناٹ نو، وہ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا۔ اس عورت نے پہچان لیا، وہ دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، ایک چادر لا کے حضرت زینب کو دیتی ہے کہ اپنا سر ڈھپ لیں۔ وہ کہتی ہیں بہن ہم کربلا، اے ماں، بلکہ بوڑھی عورت تھی وہ، اے ماں ہم کربلا سے یہاں تک آئے، ہم کو تو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تم چادر میں دے رہی، تم یہ فیور کیوں کر رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، وہ مجھ سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتی تھی، آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں ان کا بدلہ اتاروں۔ یہ ہے unfortunate truth that took place in a Muslim country by the Muslim against the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why we are here, to connect with them, to connect with those who Allah says these are purified by me. حضور نے فرمایا میری اہل بیت ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا تھا، صرف وہی بچا تھا، باقی سارے مر گئے تھے۔ حضور نے فرمایا تم نے ایمان بچانا ہو، اس کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے وابستہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں گمراہ لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آئی ایم ایبسولوٹلی ہیئر، میں پوری رات یہاں بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پوری اطمینان کر کے جائیں کہ آج یہاں آپ کا بیٹھنا خالی ایک عقیدت اور محبت بھی نہیں، بلکہ آپ کو کچھ ایسی تعلیم حاصل ہوئی ہے، آپ کو کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ٹوٹ کر محبت کریں، کہ ایمان کی سلامتی اس میں ہے، ایمان کی سلامتی اس میں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں آپس میں پیار اور محبت عطا فرمائے، یونٹی عطا فرمائے، اور عامر جابر حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا، ایک میری بات رہ گئی تھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک حضور پاک کی جو حدیث ہے نا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں حدیثوں کا کمپیریزن کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان افروز ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، دونوں حدیثوں کو کمپیئر کریں اور دونوں حدیثیں مانتے ہیں، یاد رکھیے دونوں حدیثوں میں کیا کامن ہے؟ قرآن پہلی حدیث میں بھی ہے، دوسری حدیث میں بھی ہے، پہلی حدیث میں بتایا سنت، دوسری حدیث میں بتایا اہل بیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ سن لو، میں تمہیں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تمہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کی تعریف میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں تمہیں اگر کوئی خدشہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے قرآن کی تعویل میں، اس کی تفسیر میں، میری سنت میں، اس کی تعویل میں، اس کی تفسیر میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو پریشان مت ہونا، یاد رکھو میری اہل بیت ہیں جو قرآن بھی سب سے صحیح سمجھتی اور اہل بیت سنت بھی صحیح سمجھتی۔ تو حضور کا یہ کہنا اہل بیت کا اصل میں اس لیے ہے کہ اگر تمہارے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو اہل بیت ہیں جو تفسیر یہ بتائیں وہ اتھینٹک، جو سنت یہ بتائیں وہ اتھینٹک، تو ان کو دیکھنا مراد یہ ہوا کہ اسلام بھی ان سے ملتا ہے، قرآن بھی ان سے ملتا ہے، تقویٰ بھی ان سے ملتا ہے، سنت بھی ان سے ملتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اہل بیت کو معیار بناؤ کہ یہ جو انٹرپریٹیشن دیں گے، یہ جو تفسیر بتائیں گے، یہ جو تعویل بتائیں گے، سنت کی بتائیں گے، قرآن کی بتائیں، وہ سب سے اتھینٹک ہے، باقی سارے مولویوں کو چھوڑیں، ختم۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام جو ہے نا، اس میں ایک نام آتا ہے عمر ابن علی، عمر ابن علی حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے، یہ امام حسین کے ستیلے بھائی ہیں، حضرت علی کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عباس، یہ عباس کے سگے بھائی ہیں، وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، عمر ابن علی بھی شہید ہوئے۔ میدان کربلا میں اور کون شہید ہوا؟ عثمان ابن علی، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے ستیلے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس کے حضرت امام حسین کے ستیلے بھائی ہیں، اور حضرت عباس کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے عثمان ابن علی۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ اہل بیت تو اپنے بچوں کے نام عمر اور عثمان اور ابو بکر رکھیں اور ہمیں ان کے ناموں سے بغض ہو جائے. اٹس اے سیڈ تھنگ, اٹس اے بیڈ تھنگ. دس از ناٹ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از ناٹ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. ان کو پتا ہوتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ٹھیک آدمی نہیں تھے تو وہ نام نہیں رکھتے. ان لوگوں میں بغض نہیں تھا, یہ سب بات کے لوگوں نے بنایا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, بس میں آخری سوال ہے کیونکہ پھر ختم کرنا. بالکل, بلکہ میں تو یوں کہوں گا علامہ اقبال نے کیا کہا ہے. علامہ اقبال نے اسلام کی تعریف کر دی ہے. ڈیفینیشن آف اسلام, اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیر. دس از علامہ اقبال. ختم کر دیا. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. Those who does not understand Urdu, let me translate for you. Allama Iqbal says, what is in Islam? Nothing except two things. The power of Yadullahi. What is Yadullahi? قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ نے رسول کے ہاتھ کو کہا یہ اللہ کا ہاتھ ہے. غزوہ خندق میں رسول پاک کی ضرب نے اس چٹان کو توڑا تھا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ رسول پاک کے دست مبارک کی برکت ہے جو اسلام پھیلا, اور حسین کی شہادت ہے کہ اسلام بچ گیا. ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیر. That's what Islam is all about. حضرت امام حسین نے شہادت کے ذریعے اسلام بچایا. وہ نہ شہید ہوتے اسلام کچھ سے کچھ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ خود نہیں آ جاتا لڑنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود لڑنے کے لیے نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے انتخاب کرتا ہے جو اس کی کتاب کی حفاظت فرماتے ہیں. حافظ قرآن کی حفاظت کرتا ہے اس کو یاد کر کے. حسین قرآن کی حفاظت کرتا ہے اپنی جان دے کے رضی اللہ تعالیٰ. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں, ہمارے جو فقہ کے 4 امام ہیں نا سنیوں کے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, اور اس کے علاوہ امام نسائی, امام ترمذی, دوسرے امام مسلم, امام بخاری, سب ان 4 اماموں کو مارا گیا ہے. امام مالک کو مدینہ شریف کے چوراہے میں کھڑے ہو کے کوڑے لگائے گئے. امام مالک وہ جنہوں نے امام جعفر صادق سے اس تعلیم حاصل کی. امام مالک کو مدینہ شریف میں کوڑے لگائے گئے میدان چوراہے میں کھڑا کر کے. اور کوڑے لگنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی تحریف کر رہے تھے. کوڑے لگنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. امام مالک کے یہاں سے دونوں بازو جو ہے نا جوڑ سے نکال دیے گئے تھے, ایسے لٹکے رہتے تھے, ایسے لٹکے رہتے تھے. He could not raise his arm because they took it out from the socket. And the reason was why they did it, because he loved the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضرات محترم جنہیں سنے نسائی ہے نا, صحائح ستہ کی کتاب ہے نا نسائی, 6 کتابیں جو حدیث کی سب مانتے سارے, اور صحائح ستہ, صحائح ستہ. تم اور صحائح ستہ نہیں, تمہارا تو ستیہ ناش ہو گیا. امام نسائی جن کی نسائی شریف مشہور ہے, ان کو جمعے کے دن سب کے سامنے جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا, حضور کی اہل بیت کی تعریف کر رہے تھے. امام نسائی کو ممبر سے گھسیٹ کر اتارا گیا, اتنا مارا جمعے کی نماز مسجد کے اندر سب کے سامنے کہ آپ شہید ہو گئے. امام نسائی کو مارا ہے, شہید کیا گیا صرف اہل بیت کی محبت میں. یہ سنیوں کے امام ہیں, شیعوں کے اماموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, اور ان کے جو امام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں بھائی دوستو. اما اہل بیت ہمارے امام ہیں. امام نسائی کو مارا گیا, امام ابو حنیفہ کو مارا گیا, امام شافعی کو مارا گیا, امام احمد بن حنبل کو تو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا تھا. They tied him with the rope on the camel, اور اس کیمل کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا, کہا تھا اب یہ بھوکے مر جائیں گے. یہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے. کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اہل بیت سے وفاداری تھی ان لوگوں کی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کون سلام مصطفیٰ رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو ارے معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو معصوم و بے خطا کو